بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بس جی میں نے گولی چلائی اور وہ مر گیا، اب اس کو زندہ کر دیں۔ ہے کسی کے باپ میں قدرت جو اس کو زندہ کر سکے؟ ہاں میرے پاس آنا تھا تو گولی چلانے سے پہلے آنا مطابق ہاں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک گنا درجہ، ایک فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہ فطری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن بانفسہن، روکے رکھیں اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 قروء تک، ولا یحل لہن، اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں، وبعولتہن، اور ان کے خاوند، احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، زیادہ حقدار ہیں ان کو لٹانے کے اگر وہ ارادہ کرتے ہوں اصلاح کا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر حقوق ہیں مردوں کے، بالمعروف، دستور کے مطابق، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ایک گنا فضیلت حاصل ہے ان پر، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی کمال قدرت اور کمال حکمت کے مالک ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے۔ اسی آیت سے متعلق کچھ تھوڑی سی بات گزشتہ درس میں عرض کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے طلاق سے متعلق اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کی عدت کیا ہے؟ عدت 2 طرح کی ہیں، ایک ہے عدت طلاق اور ایک ہے عدت وفات۔ عدت وفات وہ آگے آ رہا ہے، یتربصن، قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ عورتیں یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن وہ 4 ماہ 10 دن تک، 4 اشہر و10، یہ 4 مہینے 10 دن عورت کی عدت ہے۔ ہاں اگر عورت حاملہ ہو تو پھر اس کی عدت جو ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، چاہے آج خاوند فوت ہوا ہے اگلے دن اس کے بچے کی ولادت ہو گئی، اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اس عورت کی عدت جو ہے وہ 8 ماہ 9 مہینے تک بھی لمبی ہو سکتی ہے کہ خاوند فوت ہوا اور حاملہ ہے، جب تک وضع حمل نہیں ہوگا تو اس کی عدت چلتی رہے گی۔ مطلقہ کی عدت جو ہے وہ قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے قروء، اور قروء کا یہ جمع ہے قرأ کی۔ قرأ کے دونوں معنی آتے ہیں لغت کے اعتبار سے، حیض کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور طہر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ طہر کا معنی ہے جو درمیانی پاکی کا وقفہ ہے، حیض آیا پھر درمیان میں طہر ہے، اس کو پاکی کی حالت کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حیض آیا تو یہ درمیانی حالت ہے، اس کو طہر کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد
طہر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ فرماتے ہیں کہ نہیں، عدت جو ہے وہ حیض ہے، اور یہاں قرأ کمانا حیض ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت چونکہ دونوں معنوں کا احتمال رکھتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ مؤید ہے احناف کی۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، استحاضہ کے بارے میں رسول اللہ مبارک سے پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدع الصلاۃ ایام اقرائها، کہ یہ عورت جو ہے اپنے قروء کے دنوں میں نماز چھوڑ دے گی۔ کیا مانا؟ یعنی حیض کے دنوں میں کیا کرے گی؟ کیونکہ طہر کی حالت میں تو نماز ہی چھوڑ دی، نماز چھوڑے گی حیض کی حالت میں، تو وہاں قرأ کمانا رسول اللہ مبارک نے جو ہے وہ حیض کا لیا ہے۔ تو یہ کئی مؤیدات ہیں، دوسری بھی ہیں بہرحال۔ تو 3 حیض جو ہے یہ کیا ہے؟ عورت کی عدت ہے مطلقہ کی، اور اس میں پھر مختلف احکامات ہیں۔ اگر یہ عورت بھی چھوٹی ہے، بچی ہے، ابھی اس کے نکاح وغیرہ شادی ہو گئی ہے لیکن ہے نابالغہ، یا یہ ہے کہ بڑی عمر کی ہو گئی ہے کہ برسنی میں جا کر عورت کا حیض جو ہے وہ رک جاتا ہے، تو پھر 90 دن یعنی 3 ماہ اس کی عدت ہے۔ ہمارے آئلی قوانین میں خامی یہ ہے کہ اس میں سب کے لیے 3 ماہ ہے، حالانکہ عورت کی عدت جو ہے یہ کمی بیشی اس میں ہو سکتی ہے۔ بعض عورتوں کو حیض دیر سے آتا ہے، 3 4 مہینے کے بعد، بعض ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کو 3 سال کے بعد حیض آتا ہے، اور ادھر جو ہے آپ کے آئلی قوانین کہتے ہیں کہ وہ 90 دن کے اندر کیا ہے، 90 دن ختم ہو گئے، اس کی عدت پوری ہوئی۔ کیسے پوری ہو گئی؟ اسی طریقے سے سورہ احزاب میں ایک اور صورت بھی ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے نکاح ہوا، نکاح ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، وہاں پر خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اور اس سے پہلے اگر طلاق ہو گئی ہے تو شریعت کہتی ہے فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ پھر وہاں پر کوئی عدت نہیں ہے، لیکن ہمارے آئلی قوانین کہتے ہیں کہ یہ بھی کیا کرے گی، 3 مہینے کی عدت گزارے گی۔ تو ہمارے آئلی قوانین بھی بس ایسے ہی ہے جیسے آج کل ہمارا ریاست مدینہ کا معاملہ ہے، تو معاملہ کچھ اور ہے۔ عراق تو میرا بھی بترکستان اس بات بیت اللہ شریف کی کر رہے ہیں، اور جا رہے ہیں کس طرف؟ ترکستان کی طرف۔ راستہ ہمارا مخالف سمت میں جا رہا ہے اور نام کچھ اور لے رہے ہیں۔ تو ہمارے آئلی قوانین بھی ایسے ہی ہے بہر کیف۔ تو فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن، طلاق ہو گئی ہے، پھر طلاق کے کئی احکام ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، لیکن شریعت کے احکامات کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، جو آج کل ہمارے معاشرے میں ایک مذاق بن چکا ہے۔ ایک آدمی جس کو گاڑی چلانا نہ آتا ہو اس کو آپ گاڑی دیں گے؟ ہاں، میرا اور آپ کا اچھا تعلق ہے، میں کہتا ہوں آپ نے گاڑی تو مجھے دے دیں، میں نے ذرا، تو آپ دیں گے مجھے؟ آپ کہیں گے گاڑی صاحب آپ کی مہربانی ہے، آپ کی ہمیں ابھی ضرورت ہے، اور آپ کی ضرورت ہے نہیں، گاڑی کی ضرورت ہے۔ یہ گاڑی چلانے کے لیے بندے خدا کم از کم احکامات تو کم از کم پوچھ لے، یہ گاڑی چلنی کیسی ہے؟ آگے شادی کی ہے، شادی کے بعد شادی کو ایک مذاق سمجھا ہوا ہے، وہ جو ہم ڈرامے اور فلمیں اور وہ دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی کیا ہے، ایک معاملہ ہے رومانٹک، وہ معاملے بس وہ اس کو ہاں ہو کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی، یہ تھوڑی ہے اللہ کے بندو۔ شادی ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، اس کو کیسے لے کے چلنا ہے اور کیا کیا معاملات ہیں اس کے لیے۔ عمومی طور پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کن کن الفاظ کے ساتھ طلاق واقع ہو جاتی ہے اور کب دینی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اگر طلاق رجعی دی ہے، صریح الفاظ میں ایک شخص نے طلاق دے دی ہے، حالات ہیں نہیں بن رہے، آپس میں بنتی نہیں ہے، تو بھائی اس کو کیا کر دے، ایک طلاق دے دے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کیا ہیں؟ اگر حالات ایسے ہو جائیں میاں بیوی کی نہیں بن رہی تو قرآن کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، سورہ نساء میں اس کی تفصیل ہے، بھائی اس کو سمجھا دو، اکیلے بیٹھ کر کبھی کیا کرنا ہے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ زندگی گزارنے کا طریقہ تو نہیں ہے۔ کیا کرنا آپ نے، رہنا ہے کہ نہیں رہنا، آپ کے دل میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے، تو کہ کچھ نہیں تو پھر بدل لیں اپنے آپ کو، جیسے آپ رہ رہی ایسے تو زندگی نہیں گزرنی، یہ معاملات ایسے نہیں چلنے۔ فعظوہن، نہیں سمجھتی وہ، آپ نے سمجھایا بھی لیکن نہیں سمجھتی۔ واہجروہن فی المضاجع، بستر الگ کر لیں، الگ سوئیں۔ یہ بھی ایک اس کو احساس دلانے کا ایک طریقہ ہے، قرآن کہتا ہے۔ اس سے بھی وہ نہیں سمجھتی تو پھر کیا ہے، وَضْرِبُوهُنَّ، پھر ہلکی مار ہے، پٹھانوں والی نہیں کہ ہڈی پسلی توڑ دیں، نہیں، بس صرف ایک آدھ تھپڑ لگا دیں، اگر سمجھ جائے گی تو ٹھیک ہے،
نہیں وہ اور بھڑک اٹھتی ہے اور اس کا ریئیکشن کچھ اور ہوتا ہے، تو پھر یہ کریں اپنے خاندان کے دو بڑے اور اس کے خاندان کے دو بڑوں کو بٹھائیں کہ بھائی میں کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، بٹھائیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر یہ دونوں خاندانوں کے بڑے اس گھر کو جوڑنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ان کے دلوں کو ملا دیں گے۔ یوفق اللہ بینہما، پھر بھی نہیں ہوا، یہ بات بھی ہو گئی، بڑے بھی بیٹھ گئے، بڑوں نے بھی سمجھا دیا، خاندان تک بھی بات چلی گئی ہے، لیکن معاملہ جوں کا توں ہے، پھر ایک طلاق دے دے کہ یہ لے۔ اب اس کو کچھ احساس ہو جائے گا، اگر پھر بھی احساس نہیں ہوتا، ایک حیض گزرنے دیں، اگلے طہر میں ایک اور طلاق دے دیں، اگر احساس ہو جائے بہت اچھی بات ہے، رجوع کر لیں، اگر احساس نہیں ہوتا، وہ کہتے ٹھیک ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تیسرا طہر جب آئے گا تیسری طلاق دے دیں، اب معاملہ ختم۔ کتنا موقع دیا شریعت نے، اس میں سال 6 مہینے گزر جائیں گے، یہ ایسے تھوڑی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک سارے کام ہو جائیں گے، کئی مہینے اس میں گزر جائیں گے، آپ کو بھی اپنی معاملات کا احساس ہو جائے گا کہ اگر یہ نہیں تو پھر کیا کہاں جاؤں گا، کیا کروں گا، اس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ کرنی تو ہے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی کے گھر میں تو جانا ہی ہے، تو اسی کو کیوں نہ قبول کر لوں، برداشت کر لوں، تو اس سے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کچھ کرنے کے بعد آتے ہیں، کہتے ہیں جی بس جی میں نے گولی چلائی اور وہ مر گیا، اب اس کو زندہ کر دیں۔ ہے کسی کے باپ میں قدرت جو اس کو زندہ کر سکے؟ ہاں، میرے پاس آنا تھا تو گولی چلانے سے پہلے آنا تھا کہ جی میں یہ گولی چلاؤں کہ نہ چلاؤں، تو میں آپ کو سمجھاتا کہ ہاں بھائی گولی چلانے سے یہ کام ہوں گے۔ جب گولی چلا دی اور گولی آر پار ہو گئی اور وہ مر گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، 3 نہیں، ہم تو 3 نہیں دیتے، 3 سے دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، ہم 100 دے دیتے ہیں۔ یہ شریعت کے ساتھ مذاق، طلاقیں دی اور پھر آ کر کیا کہتے ہیں، بھاجی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا جی، بس جی اس وقت مجھے غصہ آ گیا۔ وہ کون سا بے وقوف آدمی ہے جو پیار میں کہے کہ میں آپ کو طلاق دے دوں؟ منہ دکھائے میں کوئی طلاق دیتا ہے؟ ہاں، طلاق دیتے ہی غصے میں ہے، کوئی معاملہ بنتا ہے تو طلاق دیتے ہیں، ویسے تھوڑی کوئی طلاق دیتا ہے، حالات بنتے ہیں۔ اب جب حالات بن گئے ہیں تو مردانگی کا مظاہرہ کریں ان کو، لیکن آج کل مرد کہاں، آج کل کے لڑکے تو کیا ہے، اتنے تو اپنے اوپر سرخی پاؤڈر لڑکیاں نہیں ملتی جتنے آج کل کے لڑکے کر رہے ہیں، جتنے وہ بس ان بیچاروں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ لڑکیاں بن جائیں، ورنہ شوق بڑا ہے آج کل کے لڑکوں، پونیاں باندھنا، بڑے بڑے بال رکھنا، بالیاں پہننا، بس اب کیا ہے ناک کا سوراخ رہ گیا، اور اب کیا ہے ان قریب یہ بھی ہو جائے گا۔ ہاں ہاں ہاں، جب ناک کان تک تو بات پہنچ گئی نا، ہم تو خیر بے وقوف پٹھان ہیں، لیکن آپ لوگوں کی جوانی میں لوگ کیا کہتے تھے، اور میں نے کوئی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ ہاں، آج کل کے نوجوانوں نے کیا کی ہیں، پہنی کہ نہیں پہنی، چوڑیاں پہن لی، بالیاں پہن لی، اب کیا رہ گیا ان کے اندر؟ مردانگی کہاں سے آئے گی؟ کس چیز کی مردانگی؟ اور بھائی تم مرد ہے، حالات کا مقابلہ کر، حالات آ گئے ہیں، ان کو بیٹھ، ان کو سوچ سمجھ، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کر۔ یہ کیا ہے کہ 1 منٹ سے پہلے تو آپے سے باہر ہو گیا اور سب کچھ کر کے پھر کہتا ہے بس جی کیا کریں نا جی، بس جی کوئی حال نکالے نا جی، پھر وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور پھر ساری زندگی کیا کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ زنا کرتے ہیں۔ یہ زنا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بتائیے پھر جب اس سے اولاد ہوگی، وہ اولاد کیا کرے گی؟ یہ تو ہے وہ طلاق رجعی، صریح طلاق، لفظ طلاق۔ اب اگلے لفظ سنیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نکل جا میرے گھر سے، اور نہیں یہ طلاق کی ہو، جا اپنے ماں باپ کے گھر چلی جا، جا اپنے میکے چلی جا، دفع ہو جا ادھر سے، اور نہیں یہ طلاق کی ہو، تو طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، اور نکاح کے بغیر یہ اس کو رکھ نہیں سکتا۔ جی یہ الفاظ ہمارے گھروں میں عام ہیں، عام بولے جاتے ہیں، یہ طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، اس سے بغیر نکاح کے
بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والمطلقات، اگر طلاق کی نوبت آ ہی گئی ہے تو پھر اس کو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، قرآن کہتا ہے تم نے ایک وقت گزارا ہے، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر آپ اکیلے تھوڑی ہیں بھائی، آپ کے خاندان نے بیٹھ کر یہ شادی کی ہے، خاندان والوں میں کیا بات وہ کریں گے؟ تو جب خاندان والوں نے بیٹھ کر شادی کی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کر کے پھر اس معاملے کو ختم کریں. لیکن آج کل کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ جو چند لاکھ کی گاڑی ہے وہ تو بغیر سیکھے چلانے کے لیے ہم تیار نہیں ہے، لیکن یہ اتنی بڑی زندگی کی گاڑی ہے اور یہ ہم کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے احکامات کا، نہ حقوق کا، نہ فرائض کا، کہ بھائی میری نئی زندگی ہے، میرے اوپر فرائض کیا ہیں، میں نے اپنے سسرال کو کیسے لے کے چلنا ہے، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، خاندان کو کیسے لے کے چلنا ہے، میں نے اس عورت کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، کیا معاملات کرنے ہیں، یہ کچھ نہیں پتا. خدا گواہ ہے کہ کچھ نہیں پتا. اور کیا ہے، شادیاں ہو رہی ہیں اور بس ایک زندگی گزر رہی ہے. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. طلاق ہو گئی ہے تو عورت کو پھر اپنا جو حمل ہے، جو بچہ ہے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے. اگر ہے تو بتا دے کہ ہاں بھائی مجھے حمل ہے، یہ نہ ہو کہ اس کو چھپا لے اور پھر اس کو ضائع کر دے. تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. ہاں اگر طلاق رجعی ہے اور خاوند رجوع کرنا چاہتا ہے 1-2 تک، اور جب اگر تیسری ہو گئی تو پھر کیا ہے، نکاح کے بغیر اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس کا آگے ذکر آ رہا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ اکبر، یہ ایک ضابطہ ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور ان عورتوں کے لیے بھی وہی حقوق ہیں جو ان پر ان کے خاوندوں کے حقوق ہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق. رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں جو خود کھاتے ہو وہ کیا کرو، وہ انہیں بھی کھلاؤ. عموماً بعض اوقات بعض ہوتے ہیں ایسے بدتینت کہ خود تو کیا ہے، بازاروں میں پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور گھر کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ نہیں، جو خود کھاؤ وہ کیا کرو، گھر والوں کو بھی کھلاؤ. جو خود پہنو وہ گھر والوں کو بھی پہناؤ. جو اپنی ضروریات ہیں وہی ضروریات کیا ہیں، ان کی بھی ہیں. ان کی جائز ضروریات، جائز حقوق، وہ سارے کے سارے کیا کرو، پورے کرو بالمعروف، دستور کے مطابق. ہاں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ. مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک گنا درجہ، ایک فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہ فطری ہے، خلقتاً ہے. جو طاقت اللہ نے مرد کو دی ہے عورت میں ہے. ہاں، ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا بہن بھائی ہیں، وہ قوت اور طاقت میں ایک جیسے ہیں. ہاں، جب نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرد کو قوت طاقت عطا فرمائی ہے، جو چیزیں اللہ نے مرد کو عطا فرمائی وہ عورت کو نہیں عطا فرمائی. وہ صنف نازک ہے، تو صنف نازک کو صنف نازک ہی کے اس پہ رکھیں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. آگے سورہ نساء میں تفصیل آ رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو محافظ اور نگران بنایا ہے عورتوں کے لیے. یہ عورتوں کے محافظ اور نگران ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کی تمام ضروریات کا ذمہ دار کون ہے. کبھی باپ کی شکل میں ہے، کبھی بھائی کی شکل میں ہے، کبھی خاون کی شکل میں ہے، کبھی بیٹے کی شکل میں ہے. یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں مرد کے اوپر ہے، عورت کے اوپر نہیں ہے. تو فرمایا واللہ عزیز حکیم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کمال قدرت اور کمال حکمت کے مالک ہیں. پروردگار عالم نے وحدہ لا شریک نے جو یہ حقوق اور فرائض ان کے اوپر لاگو کیے ہیں، جو حقوق عطا کیے ہیں، یہ اس کی حکمت سے خالی نہیں ہے. الطلاق مرتان فامساک بمعروف. آگے مزید طلاق کی تفصیل ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمة یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم.